بل ادارک علمہم، اور یہ جو ہے نا اہل مکہ، یہ جو شرک کرتے ہیں، بل ادارک علمہم، 3 ترجمے اس کے کیے گئے۔ ایک ترجمہ تو یہ کیا گیا ہے کہ بل ادارک، گر گیا، علمہم، ان کا علم، فی الآخرہ، آخرت کے بارے میں۔ یہ ہے پہلا ترجمہ کہ بل ادارک علمہم فی الآخرہ، ان کا علم آخرت کے بارے میں، دارک یعنی فنا ہو گیا، ختم ہو گیا، اور انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں جب پیش ہوں گے اور کب پیش ہوں گے، ان کو علم نہیں ہے اس چیز کا۔ دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ بل ادارک علمہم فی الآخرہ، ان کا علم بہت مضبوط ہے آخرت کے بارے میں، بہت ٹھوس ہے، بہت مستحکم ہے۔ اگر یہ ترجمہ مان لیا جائے تو مفسرین کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ مذاق اڑایا گیا ہے، کہ یہ اپنے متعلق کہتے ہیں کہ آخرت آئے گی ہی نہیں، ہم نے تو اٹھنا ہی نہیں، جینا ہی نہیں، بس دنیا ہے جو کچھ کر لو۔ اللہ نے کہا بل ادارک علمہم فی الآخرہ، اچھا آخرت کے بارے میں انہیں بہت ٹھوس علم حاصل ہو گیا ہے۔ اور کچھ مفسرین نے تیسرا ترجمہ اس کا یہ کیا ہے کہ دارکہ کے معنی انہوں نے کیے ہیں کامل کے، مکمل کے، اور فی الآخرہ کی جو لفظ ہیں انہیں دارکہ سے متعلق قرار دے کے کہا تو مطلب یہ ہوا کہ آخرت میں بل ادارکہ، بلکہ کامل ہو جائے گا، علمہم، ان کا علم، فی الآخرت، آخرت میں جب ہمارے پاس آئیں گے تو پھر ان کا علم مکمل ہو جائے گا، انہیں ایک ایک چیز کا پتہ چل جائے گا۔ آج جو یہ کہتے ہیں کہ قیامت نہیں آنی اور یہ چیزیں نہیں ہونی، ہمارے پاس پہنچیں گے، مکمل علم ہو جائے گا انہیں۔ آج جو قبروں سے اٹھنے کا انکار کرتے ہیں، ہمارے پاس آئیں گے، ہم انہیں سکھا دیں گے، سب کچھ پتہ چل جائے گا، سزا جب ملے گی پھر ان کا علم مکمل ہوگا۔ یہ پہلا گروہ ہے، اور منکرین آخرت کا پہلا طبقہ ہے کہ یہ لوگ صرف اپنے ظاہری علم، سطحی باتوں پر مطمئن ہو گئے، کبھی سوچا ہی نہیں کہ ایک آدمی ہے، زندگی بھر وہ ہمارے سامنے ہے، سچائی کے ساتھ بات کرتا ہے، خاندان کا اچھا ہے، کوئی سے غرض اور لالچ ہم سے نہیں ہے، اس کے باوجود جب وہ آخرت کے لیے بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے، ہم کیوں نہیں اس کی بات کو مانتے؟ سطحی طور پر ظاہری علم اور انکار کر دیا۔ یہ تو ہے پہلا درجہ، پہلے لوگ۔ بل ہم، نہیں، کچھ ایسے بھی ہیں ان مشرکین مکہ میں، فی شک منہا، جو اس عقیدے میں شک رکھتے ہیں، یعنی پہلے تو جو تھے انہوں نے تو سن کے ٹال ہی دیا، ختم ہی کر دی، دوسرے جو ہیں ان سے آگے بڑھ کر ہیں کہ اس عقیدے پہ تنقید شروع کر دیتے ہیں، شک کا اظہار کرتے ہیں۔ پہلے لوگوں نے سنا، انہوں نے ہاں نہ، انہیں بحث ہی نہیں، وہ کہتے ہیں یہ کون سا عقیدہ ہے، ہمارا کوئی مسئلہ ہی نہیں، ہم نہیں جانتے۔ اور دوسرے انہوں نے اس پہ سوچا اور اس سے گمراہی میں بڑھ گئے اور شک کا اظہار کیا کہ نہیں، مشکل ہی ہے کوئی پیدا ہو، باپ دادا کا کیا ہوا۔ اور تیسرے وہ ہیں بل ہم منہا عمون، اللہ نے فرمایا بلکہ تیسرے وہ ہیں جو اس سے اندھے ہیں، یعنی دلائل ان کے پاس آتے ہیں اور ان کی ہدایت سے اب ایمان والے مایوس ہوتے جاتے ہیں، بل ہم منہا عمون، یہ اس میں اندھے ہو گئے ہیں، یہ تیسرے درجے کے گمراہ ہیں کہ دلائل آ گئے، سب کچھ سمجھ بھی لیا، انکار بھی نہیں کر سکتے، لیکن ضد میں آ گئے ہیں اور ضد میں آ کے کہتے ہیں کہ نہیں مانیں۔ یہ ضد کی چیز ہے، اس لیے جب بھی کوئی بات آتی ہے آدمی غور کرے، سوچے، اس کے بعد اس کے ہاں نہ میں جواب دے، دلائل پر غور کرے، اس کو اگر مناسب نہیں سمجھتا تو بات کرے، مناسب سمجھتا ہے تو اسے قبول کر لے۔ یہ چیزیں ہیں۔ انہوں نے پہلا طبقہ انہوں نے پرواہ نہیں کی، دوسرے شک میں آ، تیسرے سمجھنے کے باوجود انکار کر رہے ہیں۔ یہ آخرت کا عقیدہ، اللہ کے ہاں جواب دینے کی بات، یہ اتنی مستند ہے، اتنی ضروری ہے مانی جانی کہ اگر لوگ اس کے قائل نہ ہوں تو پھر وہی کچھ ہو جو اب موجودہ دنیا میں ہو رہا ہے، قتل، غارت گری، پیسے کی بنیاد پہ لوگوں کو مارنا، لوٹنا، عہدے کی بنیاد پہ کبر، اور لوگوں کے متعلق یہ طے کر لینا کہ جو ہم ان کے ساتھ سلوک کریں
کل کو ان کے پاس طاقت آئی تو ہمارے ساتھ کر لیں. ہم نے تو اٹھنا نہیں، مرنے کے بعد کسی کو جواب دینا نہیں، بس یہ دنیا کی زندگی ہے، جو تم کر سکتے ہو کر لو. اللہ نے اسی لیے آخرت کو بار بار کہا ہے کہ اگر نہیں مانو گے تو یہ دنیا کا نظام سارا درہم برہم ہو جائے گا. اسی لیے فرمایا اگلی آیت میں وقال الذین کفروا، اور کافر کہتے ہیں اذا کنا ترابا، کیا اذا جب کنا ترابا ہم ہو جائیں مٹی میں مل جائیں. منکر کہتے ہیں کہ کیا جب ہم مٹی میں مل گئے وہ آباؤنا اور ہمارے باپ دادا بھی انا کیا ہم نے لمخرجون کیا ہم نے زمین سے نکلنا ہے، کیا ہم واپس آئیں گے قبروں سے. یہ 2 مرتبہ آ کا لفظ ہے نا، اذا کنا ترابا و آباؤنا انا لمخرجون. یہ دونوں مرتبہ جو سوال کے لیے آ کی تکرار کی گئی ہے، حمزہ جو ہے اس کا مطلب ہے انکار میں شدت پیدا کرنے کے لیے وہ کہتے تھے. سیدھی سادی بات یہ بھی ہو سکتی تھی کہ کیا جب ہم مر جائیں اور مٹی میں مل جائیں تو دوبارہ پیدا ہوں گے، لیکن انہوں نے کیا کہا، ان کا جب ہم مٹی میں مل جائیں اور ہمارے باپ دادے بھی تو مٹی میں مل گئے کیا ہم دوبارہ پیدا کیے جائیں گے. بار بار دونوں سوال انہوں نے جمع کر دیے اور پھر کہتے ہیں لقد وعدنا، وعدہ کیا گیا ہے، ھذا آخرت کی زندگی کا، آئندہ کی زندگی کا، نحن ہمارے ساتھ، وآباؤنا اور ہمارے باپ دادا سے، من قبل اس سے پہلے ان سے بھی وعدے ہوتے رہے. ان کے زمانے میں جو انبیاء علیہ السلام تھے وہ ان سے وعدے کیا کرتے تھے. آج ایک شخص ہم سے وعدہ کر رہا ہے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات چونکہ پچھلوں سے سنتے آئے ہیں، آج تک تو کوئی قبروں سے اٹھا نہیں. سینکڑوں برس سے یہی تکرار چل رہی ہے. پچھلے زمانے میں بھی لوگ کہتے تھے، اب ہمارے زمانے میں بھی کہتے ہیں، اور زندہ کوئی ایک بھی نہیں ہوا. تو پھر کیا ہے، ان ھذا یہ کچھ نہیں ہے الا اساطیر الاولین، مگر پچھلوں کی کہانیاں ہیں. پچھلے جس بات کو کہتے تھے، جس بات کو وہ چھوڑ گئے کہتے کہتے دنیا سے چلے گئے. اساطیر اصل میں کہتے ہیں نقل اتارنا. اساطیر الاولین یہ پچھلوں کی نقل ہے. پچھلے جو کچھ کہتے تھے آج ایک شخص پھر ایسے ہی کہہ رہا ہے. اور یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کا انکار نہیں ہے، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بھی اڑانا ہے کہ یہ نقل کر رہا ہے. اور جو پچھلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تھے ان کی باتوں کا بھی رد ہے کہ وہ بھی ایسے ہی کہتے تھے، نہ ان کی باتیں درست تھیں نہ اس کی باتیں درست ہیں. قل سیروا فی الارض، اللہ نے دلیل دی ہے عقل کی. اللہ نے فرمایا زمین پہ گھومو، چلو پھرو، فانظروا اور غور کرو، کیف کان کیا ہوا ہے، عاقبۃ المجرمین جو گناہگار تھے ان کا انجام کیا ہوا ہے. تم نکلو زمین پہ گھومو پھرو. شام کا سفر ہے، وہاں سے گزرتے ہو اور تبوک سے گزرتے ہو. مدائن صالح علیہ الصلوۃ والسلام جن کا تذکرہ بھی اسی صورت میں گزرا ہے، انہوں نے آخرت کو جھٹلایا تھا. ان کی قوم نے کیا ہوا ان کے ساتھ. شعیب علیہ السلام کی قوم کو دیکھو، ان کے ساتھ کیا ہوا. اسی طرح مختلف اقوام جو ہیں جن پہ خدا کا غصہ نازل ہوا ہے، ان گناہگاروں کا انجام کیا ہوا. جس طرح تم کہتے ہو نا کہ یہ پچھلوں سے بات چلی آئی ہے اور آج تک کوئی زندہ نہیں ہوا، ہم تمہیں بتائیں پچھلے بھی تباہ ہوتے رہے ہیں، پھر ان کے ساتھ بھی ہمارا ایسا ہی معاملہ رہا ہے. تم کوئی نئی قوم اس دنیا میں نہیں آگے. جس طرح تم کہتے ہو پہلوں کے ساتھ، ہم بھی تمہیں بتاتے ہیں کہ تم پہلوں پہ غور کر لو. جو قیامت کو جھٹلاتا تھا، انبیاء علیہ السلام کی بات نہیں مانتا تھا، پھر ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا. ولا تحزن علیہم، یہ پہلی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ غم نہ کیجیے، آپ اپنی جان کو خفا نہ کیجیے، آپ ان کے لیے مت کڑیے. جتنی زیادہ شفقت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، بات بات پہ کافروں کے لیے وہ پریشان ہوتے تھے کہ کسی طرح انہیں ہدایت مل جائے، کسی طرح یہ صحیح راہ پر آ جائیں. وہ شفقت جو اس کی کیا تشریح آدمی کرے. اس عورت کی طرح جو بالکل اولاد سے مایوس ہو جائے اور جواب مل جائے اسے کہ تمہارے ہاں اولاد نہیں ہو سکتی، اور آخری عمر میں اللہ اسے ایک بیٹا دے دے تو وہ کتنی خوش ہوتی ہے اور کتنی اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے کئی زیادہ محبتیں کافروں کے ساتھ تھیں کہ کسی طرح یہ بچ جائیں، کسی طرح اللہ کی راہ پہ چل پڑیں، کسی طرح جہنم کی طرف نہ جائیں، کسی طرح صحیح عقیدے کو مان لیں. بار بار جاتے تھے، بار بار اللہ سے دعا مانگتے تھے. اللہ نے کہا وکیل ہی یا رب، اور آپ کا بار بار یہ کہنا کہ اے میرے رب، اے میرے پروردگار، اے میرے رب انہیں ہدایت دے دے، اس کی قسم ہے. یہ شفقت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں، محبت تھی امت کے لیے ان چیزوں کے لیے. اس لیے یہاں فرمایا کہ ولا تحزن علیہم، آپ اتنی غم نہ کھائیں ان لوگوں کا. ولا تکن، اور اس کے ساتھ ساتھ نہ ہی آپ ہو جائیں فی ضیق، خفا بھی نہ ہو، پریشان بھی نہ ہو، مما یمکرون، یہ جو کچھ مکر کرتے ہیں نا، جو کچھ یہ تدبیریں کر رہے ہیں، آپ پریشان نہ ہو، آپ اپنا سینہ تنگ نہ کریں. سینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے تنگ نہیں ہوتا تھا کہ آپ کو یہ برا کہتے تھے. اس حد تک برائی میں آگے چلے گئے تھے کہ صحیح بخاری میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام انہوں نے تبدیل کر دیا. حد ہے کہ اچھے خاصے بڑی عمر کے ہو کے بچوں جیسی حرکتیں پہ اتر آئے تھے. یہ ضد اور اناد اور بغض اور نفرت کی انتہا تھی. بچے ایک دوسرے کا نام رکھ دیتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد تھا، یعنی جس کی بہت تعریف کی گئی. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نام بدل کے آپس میں کہتے تھے مزمم، یعنی جس کی بہت مذمت کی گئی، جس کو بہت برا کہا گیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی کمال کی صلاحیت تھی کہ کیسے بات کو وہ پازیٹو ارشاد فرماتے تھے اور کس نقطۂ نگاہ سے دیکھتے تھے. صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول یہ آپ کا نام بگاڑتے ہیں، مزمم کہتے ہیں. آپ نے فرمایا تم دیکھتے نہیں ہو، اللہ نے مجھے ان کے ستم سے بچا لیا، یعنی مجھے قتل کرنا چاہتے تھے، مجھ پہ بس نہیں چلا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے میرے نام کو بھی بچا لیا، میرے نام کو بھی یہ برا نہیں کہہ سکے. دیکھا کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات کو لے گئے کہ دشمن ہیں، صبر کرنا ہے ان کے مقابلے میں، زندگی کسی مقصد اور منصوبے کے تحت گزارنی ہے، کوئی پرواہ نہیں. فرمایا اچھا مجھے یہ کہتے ہیں تو مجھے تو نہیں کہتے، وہ تو مزمم کو کہتے ہیں، اللہ نے میرا نام بھی بچا لی. اللہ تعالیٰ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک اس سے تنگ نہیں ہوتا، وہ تو تنگ ہوتا تھا اس بات سے کہ یہ اسلام کے لیے رکاوٹ بنیں گے، لوگوں کو اسلام میں داخل نہیں ہونے دیتے، ہر جگہ بیٹھ بیٹھ کے برائیاں کرتے ہیں اور کہتے ہیں اسلام ایسا غلط ایسا غلط. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا تکن فی ضیق مما یمکرون، اور یہ جو کچھ آپ کے خلاف یہ جو کچھ تدبیریں کر رہے ہیں اسلام کے خلاف، مکر کر رہے ہیں، آپ اپنے سینے میں تنگی نہ لائیے، یعنی یہ دین غالب آ کر رہے گا. وَيَقُولُونَ، اور یہ کہتے ہیں مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، کب یہ وعدہ پورا ہوگا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے. آپ جو کہتے ہیں کہ آپ کی مخالفت سے عذاب آ جائے گا، آپ کی بات نہیں مانیں گے تو خدا ناراض ہوگا، یہ چیزیں ہوں گی، یہ وعدہ کب پورا ہوگا، کب جا کر یہ چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی. اب اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا اور فرمایا قل عسا، آپ انہیں جواب دیجئے. اور یہ دوسری بار تسلی دی ہے کہ عین ممکن ہے ان یکون ردف لکم، کہ ہو گیا ہو ردف لکم، تمہارے لیے پہنچ گیا ہو. ردیف سنا ہے یہ لفظ کیا ہوتا ہے؟ ہوتا کیا ہے یہ بتائیے. یہ لفظ تو سنے ہوئے ہیں کافی، ردیف ہوتا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، شاعری میں ہوتا ہے. ردیف کہتے ہیں جو پیچھے آ رہا ہو، ردیف کہتے ہیں جو پیچھے بیٹھا ہوا ہو. ردیف شاعری میں ایک شعر دوسرے شعر میں وزن کے مقابلے میں آتا ہے نا، تو وہ اس کو قافیہ اور ردیف اس معنی میں استعمال کرتے ہیں کہ وہ اس کے پیچھے آ رہا ہے. قل عسا، آپ کہیے یکون ردیفا، ممکن ہے ردیفا پیچھے آ چکا ہو، لکم تمہارے لیے. یہ جو تم کہتے ہو نا کہ کب عذاب آئے گا، اگر آپ سچے ہیں کب عذاب آئے گا، انہیں کہ یہ ممکن ہے وہ عذاب تمہارا ردیف بن گیا ہو، یعنی تمہارے پیچھے ہی آ گیا ہو.
یہاں پہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ردفکم، جیسے اور جگہ پہ بھی آیا، یہاں پر اللہ تعالی نے لام کا اضافہ کیوں فرمایا؟ یہ بڑھا دیا اللہ نے، ردفکم ہونا چاہیے تھا، لام کا اضافہ کر دیا. اور اس پہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ لام کا اضافہ جو ہے اس کو اللہ تعالی نے تائید کے لیے کیا ہے، ضروری چیز قرار دینے کے لیے کہ دیکھو شاید تمہارے بالکل قریب پہنچ چکا ہے وہ عذاب. تم جو بار بار کہتے ہو کہ کب وعدہ پورا ہوگا کہ ہم آپ کی توہین کرتے ہیں اور اللہ کا عذاب آئے گا، ان سے کہیے کہ وہ عذاب عین ممکن ہے تمہارے سر پر کھڑا ہوا ہو، تمہارے پیچھے آ گیا ہو. بعض الذی، اس عذاب کا کچھ حصہ تستعجلون، جس کے لیے تم شور مچاتے ہو، اور اللہ کا یہ وعدہ بدر میں پورا ہوگا. جس عذاب کے لیے وہ کہتے تھے نا کہ کیوں نہیں عذاب آ جاتا آپ کی مخالفت پر، بدر میں اللہ نے یہ وعدہ پورا کر دیا. یہ سورہ نمل مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور کچھ ہی عرصے کے بعد ہجرت ہو گئی، اور ہجرت کے دوسرے سال بدر ہو گئی. جو کل تک مذاق اڑاتے تھے مارے گئے بدر میں پہنچ کے. خدا کا عذاب ایسے آ گیا، یہ اس چیز کو دیکھ نہیں سکتے تھے، دیکھ نہیں رہے تھے، اور اللہ تعالی نے جو کچھ کیا ان کے ساتھ خدا کے علم میں تھا کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے. اس لیے آدمی کبھی بھی حق کا مذاق نہ اڑائے، کبھی بھی کسی پہ ظلم نہ کرے. جب ظلم کرتا ہے، حق کا مذاق اڑاتا ہے، اسے اچھی طرح پتا ہونا چاہیے کہ یہ دنیا اس کی خواہشات پہ نہیں چل رہی، اور اللہ نے اپنی مخلوق کو کوئی اس کے حوالے نہیں کر دیا. ایک غیب میں طاقت ہے، ہاتھ ہے اللہ کا، اور وہ بھی حرکت میں آ جاتا ہے جب ظلم ہوتا ہے. اور یہ سمجھتا ہے میں ظلم کر کے خوش ہوں، کوئی بات نہیں ہے. اور آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے پھر وہ ہاتھ جس دن گرفت پڑتی ہے نا اس کی، اور وہ ہاتھ پڑتا ہے، پھر آدمی کچھ نہیں کر سکتا، پھر مارا جاتا ہے ظلم میں. کبھی دنیا میں ظلم نہ کرے، کبھی حق کا انکار نہ کرے، کبھی بھی سچائی کی مخالفت نہ کرے، ہمیشہ صاف رہے، سچا رہے. ظلم کرے گا بظاہر کچھ نہیں ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ کا ہاتھ، اللہ کی قدرت حرکت میں آ جائے گی کہ اچھا اس کو مزہ چکھانا ہے. اب آہستہ آہستہ حالات بدلیں گے، کچھ کا کچھ ہوگا، اور ایک دن یہ مارا جائے گا. اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں کس عذاب میں مارا جا رہا ہوں. اور پھر اللہ کبھی کبھی پردہ کھولتا ہے کہ وہ جو بات کہی تھی نا، وہ جو کسی کے ساتھ پیش آئے تھے، اس کا وبال اب آ گیا، لیکن وہ موقع نہیں ہوتا. یہ وبال ایسے چمٹ جاتے ہیں. اللہ نے فرمایا ہے ان سے کہیے کہ ممکن ہے وہ عذاب تمہارے بالکل قریب پہنچ گیا ہو جس کے لیے تم اتنی جلدی شور مچا رہے ہو، اور اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہو کہ عذاب کیوں نہیں آتا. انہیں یہ کہیے وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، اور تمہارا پروردگار، تمہارا رب بہت مہربانی کرتا ہے لوگوں میں. ان ساری چیزوں کو دیکھتا ہے، اس کے باوجود ڈھیل دے دیتا ہے، بڑا فضل کرتا ہے، بڑی مہربانی کرتا ہے. اگر وہ پکڑنے لگے، فوری طور پر عذاب دینے لگے، تو دنیا میں کون ہے جو اس کے عذاب سے بچ سکے؟ ہم مہلت دے دیتے ہیں. تیرا رب بڑی مہربانی کرتا ہے لوگوں پہ، بہت احسان کرتا ہے. کافر سب کچھ کرتے ہیں، اس کے باوجود انہیں معاف کرتا ہے. آدمی گھر سے تلوار لے کے نکلا ہے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دے، اور اللہ نے فضل فرمایا، اور اللہ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. اسلام کی بھی قبولیت ہوئی، اور اسلام کو تقویت بھی ملی، اور ہوتے ہوتے دوسرے خلیفہ بھی بن گئے. یہ اللہ کا فضل ہے. ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے لیے اور خندق میں آئے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، اور احد میں آئے ہیں، وہاں کھڑے ہو کے باتیں کر رہے ہیں، سب کچھ، اور اللہ نے فضل فرمایا، اسلام کی توفیق دے دی. اللہ کا فضل ایسے بھی ہے. اللہ نے فرمایا لذو فضل علی الناس، اللہ تو بہت مہربانی کرتا ہے لوگوں. قطعی اور یقینی طور پر جان لینا چاہیے کہ اللہ میرے لیے بڑا ہی مہربان ہے، اور قطعی اور یقینی طور پر جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو مجھ سے محبت ہے. بس سیدھی سی بات ہے. اور محبت کی نظر میں دیکھے کہ پھر کیا ہوتا ہے. انسانوں کو جب حالات سخت ہوتے ہیں اور مایوسیاں اور پریشانیاں گھیر لیتی ہیں،
اور اگر تربیت نہ ہوئی بھی ہو اور اللہ پر اعتماد اور بھروسہ نہ ہو تو وہ ذرا ذرا سی بات پر چیخنے چلانے لگ جاتا ہے. اللہ نے اسی لیے فرمایا ہے کہ انقلب علی وجہ، ذرا سا فتنہ، ذرا سی مصیبت سے پہنچائے، انقلب علی وجہ، چہرہ پھیر لیتا ہے ہماری طرف سے، اسلام کی طرف پیٹ کر لیتا ہے، بھاگنے لگتا ہے. جس طرح آدمی کبھی شبہ نہیں کرتا کہ میرا باپ میرا نہیں، اسی طرح اللہ کے بارے میں قطعی یقینی طور پر جان لینا چاہیے کہ اللہ کو اپنے بندوں سے بڑی محبت ہے. جو کچھ ہم دیکھتے ہیں، کسی کے ساتھ کچھ ہے، کسی کے ساتھ کچھ ہے، یہ محبت ہی کے انداز ہیں. اللہ ہی جانتا ہے کہ اس انسان کے ساتھ کیا ہے. کچھ بھی نہ ہو بھائی، اتنا تو ہے ہی کہ اللہ اسے پاک کر رہا ہے. کوئی غلطی کی ہوگی، صفائی اس کی ضروری تھی، موت سے پہلے ہی پاک کر رہا ہے تاکہ اس کی قبر ٹھنڈی رہے، تاکہ اس کے حشر آسانی سے ہو. یہ تھوڑی بات ہے. کون ہے جو کہ ماں بچے کو پکڑتی ہے، اس کا منہ ہاتھ دھلاتی ہے تو بچہ روتا ہے؟ کون کہہ سکتا ہے کہ بڑا ظلم ہو رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، سارا دن گلی میں کھیلتا رہا، ہاتھ خراب کر لیے، چہرہ بگاڑ لیا، کیسی مٹی میں دھول پڑ گئی اس پہ. اب ماں جب دھوتی ہے تو پھر ایسے ہی دھوتی ہے، حالانکہ شفقت اور محبتیں ساری ہیں، جلدی جلدی دھلائی کرتی ہے. لیکن کوئی کوتاہ نظر ہو وہ کہے گا کہ ماں یہ عورت بڑی زیادتی کری. اسی طرح حق تعالی شانہ اپنے بندے کو مہلت دے دیتے ہیں. اس مہلت سے وہ ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، کہیں ظلم کر بیٹھا، کسی کا دل دکھا دیا، کسی پر کوئی زیادتی ہو گئی، اور جب وہ پھر ماں گھٹنوں کے نیچے دیتی ہے نا اور منہ دھلتا ہے، پھر چیختا ہے، روتا ہے، یہ کیا ہو گیا ہے، یہ کیسے ہو گیا ہے. اور وہ جلدی جلدی اس پروسیس سے گزار دیتے ہیں تاکہ شہزادہ ہے پھر شہزادہ بن جائے. ہیرا ہے، نالی میں گر گیا تھا، اسے نکال کے دھو دیتے ہیں کہ ہیرا پھر بھی ہیرا ہی. یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، اور تمہارا رب تو بہت مہربانی کرتا ہے لوگوں پہ. وَلَكِنَّ، اور لیکن اکثرهم لا يشکرون، لوگوں کی اکثریت ہمارا حق نہیں مانتی، ہمارا شکر نہیں ادا کرتے. شکر ادا کرنا چاہیے. اتنے احسانات ہوئے ہیں، اتنی مہربانی کی بغیر کسی عوض کے، بغیر کسی معاوضے کے، اتنی خوشیاں، اتنی راحتیں اللہ دیتا ہے، اور اس کے باوجود اللہ کا حق نہیں مانتے. حق نہ ماننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگتے ہیں، ساری چیزیں ہم دیں اور ہماری چیزوں کی بجائے، ہمارے نام کی بجائے کسی اور کی عبادت کرنے لگیں. انعامات ہم کریں، صحت ہم دیں، اور بجائے اس کے کہ ہمارے سامنے سجدہ اور رکوع کرتا، جا کے سر کہیں اور چکاتا ہے. پیسے ہم نے دیے تھے، ہماری نظر و نیاز کرنی چاہیے تھی، مال کے ذریعے ہماری عبادت کرنی چاہیے تھی. اس مال کو کہیں اور جا کر صرف کرتا ہے. مال بھی ہماری عبادت میں نہیں خرچ کرتا، جسم ہماری عبادت میں خرچ نہیں کرتا، ہمارا حق نہیں مانتا. وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بلا شبہ آپ کا پروردگار، لَيَعْلَمُ، وہ خوب جانتا ہے، مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ، کننا کسی چیز کو چھپانا. تُكِنُّ وہ چیز جو چھپتی ہے یا جو چیز چھپ رہا ہے، جو کچھ بھی، صدورہم ان کے سینے میں. تیرا پروردگار خوب جانتا ہے جو کچھ کے لوگوں کے سینوں میں چھپ رہا ہے. سینوں میں کیا چھپتا ہے؟ سینوں میں جو چیز چھپتی ہے وہ لوگوں کے خلاف نفرت کے جذبات ہیں. اللہ نے کہا ہم خوب جانتے ہیں. وما یعلنون، اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں، جو کچھ کھولتے ہیں، جو اظہار کرتے ہیں، اس کو بھی ہم خوب جانتے ہیں. اسی لیے کافروں کے دل اللہ نے فرمایا ہے کہ تحسبهم جميعا، تم سمجھتے ہو یہ ایک دوسرے کے ہمدرد ہیں، وقلوبهم شتى، ان کے دل پھٹے ہوئے. اللہ نے کہا ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ کہ ان کے دلوں میں. آپ کی مخالفت، اس دین کی مخالفت، جو کچھ کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے ان کے سینوں میں کیا منصوبے ہیں، اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں یعنی وہ تو بہت تھوڑا ہے، وگرنہ اصل ان کے منصوبے جو ہیں. اسی لیے دوسری جگہ آیا ہے اللہ نے فرمایا ان کان مکرہم، اور اگر ان کی سازشیں پوری ہو جاتی، لتزول منہ الجبال، تو اس زمین کے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جاتے، پہاڑ سے رک جاتے. اتنے شدید مخالف ہیں یہ اسلام کے اور اس دین کے یہ کافر.
اللہ کو خوب پتہ ہے جو کچھ کہ ان کے سینوں میں، درجہ بدرجہ کی بات ہے کہ آدمی معلوم ہو اپنے سینے کو صاف رکھے، کافر ہے اللہ کے دین کے متعلق صاف اپنا سینہ کر لے، اسلام کو قبول کر لے، گناہگار ہے توبہ کر لے، روح آلودہ اور گندی ہو گئی ہے روح کو پاک کر لے، دل بنیادی طور پہ اللہ نے دیا ہے اپنی یاد کے لیے کہ دل سے اللہ کو یاد کرے، دل اللہ نے اس لیے نہیں دیا کہ اس نے یہ کہہ دیا اور فلاں نے یہ کہہ دیا اور فلاں کو اس طرح مارنا ہے اور فلاں کی اس طرح ٹانگیں کھینچنی ہے، دل اللہ نے اس لیے نہیں دیا۔ اس لیے جن چیزوں سے خاص طور سے دل کو پاک کرنا چاہیے وہ دل کے امراض ہیں، اور دل کے امراض میں بہت بڑی چیز حسد ہے کہ کوئی آدمی بڑھ کیوں گیا، اور حسد پیدا ہوا کرتا ہے خود اپنے میدان میں، دوسرے میدان سے کوئی حسد نہیں کرتا۔ ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ اگر کوئی آدمی لکڑی کے اچھے اچھے میز بنا رہا ہے تو ہم اس سے حسد کریں؟ مطلب ہمیں کیا بہت اچھے بنائے، ساری دنیا کو ایک ہی کمپنی سپلائی کیا کرے، ہمیں کیا؟ ہمیں تو اس وقت حسد ہوگا جب ہم دیکھیں کہ یہ زیادہ پڑھنے لگا ہے۔ مولوی کو تو اپنے فیلڈ میں ہی حسد ہو سکتا ہے نا، دوسرے کے فیلڈ سے کیا مانے؟ ایک آدمی بکریاں چراتا ہے، 100 بکریاں اس کے پاس، اب اسے حسد ہونے لگے کہ مولوی صاحب پہلے 5 منٹ میں نماز پڑھاتے تھے، اب 10 منٹ میں کیوں پڑھاتے ہیں، 10 منٹ اللہ کے حضور میں کیوں صرف کرتے ہیں؟ تو بکریاں چرانے والے کو مولوی صاحب کی کیا پڑی ہے؟ وہ تو حسد ہوگا جب کسی کے پاس 200 بکریاں، وہ کہے گا ہو یہ میرے فیلڈ میں مجھ سے بڑھ گیا۔ تو حسد اپنے معاصرین سے پیدا ہوا کرتا ہے جس کو اپنے ہم پلہ برابر سمجھتا ہے، اور اگر کہ یہ شبہ ہو جائے کہ یہ مجھ سے بڑھ جائے گا پھر تو اس کی خیر نہیں، پھر تو اگر اس انسان میں کوئی خامی ہے، اور ظاہرہ ہوتی ہیں، کون ہے جو مکمل پاک ہوا کرتا ہے؟ پھر تو اگلے دن بس چلے تو اخبار میں ہیڈنگ لگی ہوئی ہو نیو یارک ٹائمز میں کہ فلاں آدمی ایسا ہے، اور اگر نہ بس چلے تو پھر چپکے چپکے باتیں تو کہیں گئی نہیں، اور اگر اس آدمی میں کوئی عیب نہ نظر آئے فرض کر لو، پھر جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، دوہرا گناہگار ہے، حسد بھی کر رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، اور جھوٹ جو ہے وہ صرف یہی جھوٹ نہیں ہوتا کہ صراحتاً بولے، باتوں کو جھوٹ میں تبدیل کرنا بھی تو جھوٹ ہی ہے۔ کسی نے کہا کہ اس میں یہ خوبی ہے، ہاں ہے تو، مگر پتہ نہیں کیا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ اقرار نہیں کرنا نا، کہ اگر اقرار کر لیا تو اس کا کی بڑائی ماننا پڑے گی۔ یہ دل کو ناپاک کرنے والی چیزیں ہیں، کبھی اس میں نہ جائے۔ اپنے فیلڈ میں جو بھی آدمی اس سے بڑا ہو اور بڑھ جائے اس کا اعتراف کرنا چاہیے، اور اس کا اعتراف یہ اپنے ہی اچھا ہونے کا ثبوت ہے، اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اس پہ تو اللہ نے پھر فضل کرنا ہے۔ اس لیے جو آدمی محسود ہو جاتا ہے نا، محسود کا کیا ترجمہ کریں؟ جس سے حسد کیا جاتا ہے، ایک حاسد ہے جو کرتا ہے، ایک محسود ہے جس سے کیا جاتا ہے۔ یہ جو محسود ہوتا ہے نا، اس کو چاہیے کہ اپنا علاج یہ سوچ کے کرتا رہے کہ مجھ پہ تو اللہ کا فضل زیادہ ہے۔ ایسے نہ ہو کہ جب پتہ چل جائے کہ فلاں مجھ سے حسد کر رہا ہے تو یہ بھی اس کے پیچھے پڑ جائے کہ اس کا کچھ ٹھکانے لگاتے ہیں، اس کو کچھ کرتے ہیں، چپ رہے، اس لیے کہ محسود جو ہے اس پہ اللہ کا فضل زیادہ ہوتا ہے۔ خواتین ہیں، اب اس کو کیا پڑی ہے کہ یہ عورت کپڑے اچھے دھو لیتی ہے، اس کو تو جب کوئی کہے اور احساس دلائے، آئینہ دکھائے کہ فلاں زیادہ خوبصورت ہے تم سے، اب حسد شروع ہوگا کہ وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے، اور دوسری کو پتا چل گیا کہ یہ مجھ سے حسد کر رہی ہے، تو اب بھی اللہ کا شکر ادا کرو، یہ تو دلیل ہے اس کی کہ تم پہ خدا کا فضل زیادہ ہے، تمہیں زیادہ خدا نے خوبصورت بنایا۔ اب یہ ایک دن لے کے تیزاب اس کے منہ پہ پھینکائے جو اس سے بھی کم درجے کی تھی،
تو اس نے کون سی عقل کی بات کی؟ یہ ہے حسد. اسی لیے اللہ نے کہا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. نگاہ اٹھا کر نہ دیکھو جو اللہ نے تمہارے مقابلے میں کسی پہ زیادہ فضل کیا ہے، نگاہ اٹھا کر نہ دیکھو. مت اس فکر میں پڑو تمہیں علم اللہ نے دیا ہے، کسی کو زیادہ علم دے دیا ہے، بالکل نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھنا. تمہیں پیسے دیے ہیں اللہ نے اور تم 5 سال بعد گاڑی کا ماڈل چینج کرتے ہو، وہ ہر سال چینج کر لیتا ہے، نگاہ اٹھا کے نہ دیکھو. پھر کریں کیا؟ دل میں تو آتا ہے نا کہ یہ کیا تقسیم ہے. اللہ نے کہا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، ہم سے مانگو، ہم سے ہمارا فضل مانگا کرو. یہ ہے علاج. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم سے مانگو، ہم دینے والے ہیں. جس سے تمہیں حسد ہو رہا ہے اس کو بھی ہم دیتے ہیں اور تمہیں بھی ہم ہی دیں گے. تو اگر عقل ہو تو کبھی بھی اللہ کی تقسیم پہ اعتراض نہ کرے، کہے بالکل ٹھیک ہے، اسے 1 دیا ہے 10 اور دیں اور مجھے بھی دے دیں. کیا ضرورت ہے؟ مالک جو ہے اس کی مہربانی، اس کی عنایت ہے. یہ سوکنے بہت سے کام اپنے خود بھی بگاڑ لیتی ہیں. اب تو ہوتی نہیں، پچھلے زمانوں میں ہوتی تھی، ہے نا. اب تو ایک ہی بیوی ہوتی ہے. سوکنے ایسے کام بگاڑ لیتی ہیں کہ شوہر اگر دوسری بیوی سے خوش ہے تو بس اس کے لیے تو آگ پہ لوٹنا ہے. یہ نہ کرے. جس شوہر کا تعلق ادھر ہے اسی شوہر کا تعلق ادھر بھی ہے. تو اس لیے اپنے حصے میں دیکھے کہ میرے ساتھ کیا تعلق ہے. یہ مثالیں ساری سمجھانے کی ہیں. اللہ سے اس کا فضل مانگے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد کرنا 2 چیزوں کے علاوہ ہے ہی نہیں. اور آپ نے فرمایا یا تو رش کرو اس آدمی پہ جسے اللہ تعالی نے مال دیا ہے اور اپنا مال دن رات اللہ کے حضور میں خرچ کرتا ہے اللہ کے لیے، یعنی پھر تم بھی دعا مانگو کہ اللہ مجھے بھی اتنی عنایت ہو، مجھ پہ بھی ایسی مہربانی ہو، دن رات تیری راہ میں خرچ کروں. اور دوسرا وہ جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن رات وہ تعلیم دیتا ہے. تو اس لیے اس کام میں نہ پڑے. یہ چھپے ہوئے مرض ہیں جو انسانوں کے دل کو خراب کر دیتے ہیں، اور دل اللہ نے اپنی یاد کے لیے بنایا تھا، اس سے یہ کام نہ لے، وگرنہ اپنی زندگی بھی تلخ ہو جاتی ہے اور دوسرے کی بھی تلخ ہو جاتی ہے. نیند اڑ جاتی ہے سوچ سوچ کے یا اللہ کیا مصیبت ہے بھئی، اللہ نے اس پہ فضل فرما دیا، اللہ ہی سے مانگو. اللہ نے کہا نگاہ اٹھا کر نہ دیکھنا. یہ باب محاورہ ترجمہ کر رہے ہیں کہ تمنا بھی مت کرو جو فضل اللہ نے کسی اور پہ کیا ہے. اور اس کا ایک حل حضرت نے، ہمارے حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ نے بھی لکھا ہے. انہوں نے کہا کہ جب تربیت کرنی ہو اور کوئی تم سے کہے کہ میں فلاں کے متعلق حسد محسوس کرتا ہوں، تو شیخ کو چاہیے کہ اپنے مرید کی تربیت ایسی کرے کہ اسے کہے رات کو اٹھا کرو تہجد کے وقت میں جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو، اور جس طرح تم اللہ سے مانگتے ہو اپنی ضرورتوں کے لیے، رو رو کے اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ اس کو اس چیز میں اور ترقی دے. تو فرمایا یہ کچھ دن کرتے رہو. اپنے مرید کو کہے گا جو، تو کہا کہ شیخ کو چاہیے مرید کو یہ تلقین کرے تو چند دن میں مرید کی طبیعت صاف ہو جائے. مثلا ایک کو اللہ نے پیسہ زیادہ دے دیا ہے، تو اب حسد ہو رہا ہے کہ فلاں کو محلے میں پیسہ کیوں زیادہ مل گیا ہے، تو چند دن لگائے اپنی تربیت کے لیے، رات کو اٹھ کے تہجد میں رو رو کے اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ اس کو اور دے، پروردگار اس کو اور اضافہ فرما، اور انعام فرما. یہ 2-4 دن کرے تو پھر عقل ٹھکانے آ جاتی. اسی لیے یہ علاج ہوتے ہیں بڑے مؤثر. ایک بزرگ تھے، ان سے کسی نے کہا حضرت جھوٹ نہیں چھٹتا، تو انہوں نے کئی چیزیں اسے بتائیں، نہیں چھٹا. تو انہوں نے کہا تم علاج کرو گے؟ ان کا حضرت علاج ہی کے لیے تو حاضر ہوتا ہوں. تو فرمایا آج عصر کی نماز کے بعد یہاں کھڑے ہو جانا خانقاہ میں اور سب کے سامنے کہنا کہ میرے بھائیو تم تو مجھے جانتے ہی ہو، میں فلاں جگہ کا رہنے والا ہوں، یہ میرا نام ہے اور مجھے جھوٹ بولنے کی بڑی عادت پڑ گئی ہے، سب بھائی مل کے دعا کرو اللہ مجھ سے جھوٹ کو چھڑا دے. وہ عصر کے بعد انہوں نے اعلان کیا. حضرت نے فرمایا مغرب کے بعد پھر کہنا. پھر کیا. وہ وہاں خانقاہ میں تو یہ چیزیں لوگ دیکھنے کے عادی تھے، لوگوں کو پتا تھا کہ یہاں علاج ایسے ہی ہوتا ہے.
اگلے دن کہنے لگا حضرت میری توبہ ہے میں جو جھوٹ بولوں. تو حضرت نے فرمایا آپ ٹھیک ہو گئے. یہ علاج، ایسے علاج ہوتے ہی ہیں. تو اس لیے وہاں خانقاہ پہ سب کو پتا تھا کہ یہ جو اپنے جھوٹ کا اقرار کر رہا ہے یہ حضرت نے نہیں فرمایا ہوگا، اور لوگوں نے دعا بھی کی. یہ چیزیں اس لیے حسد جو ہے اور اس طرح کی چیزیں جب دل میں آنے لگیں، بچائے اپنے دل کو. دل صرف اللہ کی یاد کے لیے اور کچھ نہیں. وہ دیا ہی اس لیے تھا کہ مجھے یاد کرتے رہنا. اسی لیے قرآن کریم میں کیا آیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مرض کا فرمایا. اللہ نے فرمایا ہے اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے گھر میں جب آ کے کوئی دستک دے تو اور تمہیں بات کرنی پڑ جائے، کوئی چیز دینی پڑ جائے، فلا تخضعن بالقول، تو باتیں کرنے میں اپنی زبان کو نرم نہ کرنا. فیطمع الذی فی قلبہ مرض، وگرنہ جس کے دل میں مرض ہوگا وہ تم سے کوئی اور توقع لگا بیٹھے گا. یہ جو چھپی ہوئی خواہشات ہیں نا جنس کی، اور یہ نہ دیکھنا کہ میں کیا کرنے لگا ہوں، کیسی خواہشات ہیں، یہ چھپا ہوا مرض ہے دل کا. اللہ نے اپنی یاد کے لیے دل بھیجا تھا، دیا تھا کہ مجھے یاد کرو، یہ کسی اور چکر میں پڑ گیا. یہاں پر اللہ نے فرمایا ہو تمہارا رب خوب جانتا ہے جو چھپا ہوا ہے تمہارے ان کے سینوں میں، جو چھپا ہوا ہے تمہارا رب خوب جانتا ہے، اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں. اور پھر فرمایا وما من غائبۃ فی السماء والارض، اور اس آسمان میں اور زمین میں کوئی چیز ہے ہی نہیں جو چھپی ہوئی ہو، الا مگر فی کتاب مبین، وہ تو ہماری کتاب میں درج ہے، ہم نے اسے لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے. کوئی چیز اس کائنات کی ہے ہی نہیں. یہ جتنی دنیا ہے یہ حاضر اور غائب، یہ ہمارے لیے ہی ہے. اللہ کے لیے کیا حاضر کیا غائب، سب چیزیں اس کے سامنے. یہ سچ اور جھوٹ ہمارے اعتبار سے ہی ہیں. حق تعالی شانہ کے لیے سب چیزیں کھلی ہوئی ہیں، وہ ایک ایک چیز کو جانتا ہے. اس لیے فرمایا کہ پوری کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں آسمان اور زمین میں مگر یہ کہ اللہ کے ہاں کتاب میں ہے، لوح محفوظ میں. یہ کہ اللہ کے علم میں. اللہ تعالیٰ کو کہیں سے کچھ انفارمیشنز لینے کی ضرورت نہیں، اس کا علم اتنا کامل ہے. ان ھذا القرآن، اور یہ جو قرآن ہے، یقص، یہ بیان کرتا ہے، علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو سناتا ہے، اکثر الذی، اکثر ان چیزوں میں، ہم فیہ یختلفون، جس میں یہ خود بنی اسرائیل والے اختلاف کر رہے تھے. ان کو اللہ بتاتا ہے، یہ قرآن بتاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بتاتا ہے کہ جو صحیح ہے وہ کیا چیز ہے اور جو غلط ہے وہ کیا چیز. بنی اسرائیل اختلاف کرتے تھے. بنی اسرائیل میں یہودی تھے، اور بنی اسرائیل ہی کی ایک نسل تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جب پہنچی ہے، یہ اختلاف کرتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق. مثلا یہ ایک مثال ہے، اللہ نے کہا یہ قرآن فیصلہ کرتا ہے، قرآن ہی نے بتاتا ہے کہ کیا چیز سچائی پہ مبنی ہے، قرآن ہی نے بتاتا ہے کیا چیز جھوٹ ہے. یہ اللہ کو چھوڑ کے جو اوروں کی عبادت کرتے ہیں، قرآن فیصلہ کرتا ہے کہ کس کی عبادت سچی ہے اور کون سی عبادت غلط ہے. اللہ کی عبادت سچی ہے اور اللہ کے علاوہ باقی معبودوں کو پکارنا غلط ہے. ان میں جو اختلافات ہیں اکثر یعنی بہت سے مسئلے ایسے ہیں جن میں قرآن کا فیصلہ کرتا ہے. وَإِنَّهُ، اور بلا شک و شبہ یہ قرآن، لَہُدًى، یہ ہدایت ہے سراپا، اول سے آخر تک ہدایت ہے، تاکہ لوگ اس کے ذریعے ہدایت حاصل کریں، اطاعت کریں اللہ کی، چلیں اس پہ. وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے لیے یہ رحمت ہے اپنے انجام کے اعتبار سے، یعنی قرآن مکمل طور پر رحمت. اللہ نے اس میں کوئی چیز ایسی رکھی ہی نہیں ہے جو رحمت کے علاوہ ہو. خدا کی مہربانیاں ہیں، خدا کی عنایات ہیں. جو قرآن کو پڑھتا ہے، سنتا ہے، کام کرتا ہے، اس کو اللہ کی رحمت گھیر لیتی ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی لوگ جمع ہوتے ہیں اور قرآن کو سنتے ہیں اور سناتے ہیں اور اس کی تعلیم ہوتی ہے، اللہ اپنے فرشتوں کو جمع کرتا ہے اور اللہ ان لوگوں کا تذکرہ اپنے فرشتوں کے ہاں کرتا ہے جو کہ ان سے اچھے ہیں. یعنی جو پاک ہیں فرشتے
اللہ کے ہاں ان لوگوں کا تذکرہ ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی رحمت ان پہ نازل ہوتی ہے۔ ان ربک یقضی، یہی بات قرآن کے متعلق آگے بھی آ رہی ہے، وہاں اور بھی حدیث عرض کریں۔ ان ربک یقضی، اور تمہارا پروردگار فیصلہ کرنے والا ہے، بینہم، ان لوگوں کے درمیان، بحکم ہی، اپنے حکم کے ساتھ۔ فیصلہ تو دنیا میں بھی ہوا ہے، لیکن یہاں فیصلہ دلائل کی بنیاد پہ ہوا۔ عقل سے اتنے دلائل دے دیے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، عقلاً دلائل دے دیے کہ تم کہتے ہو آخرت نہیں آئے گی، اور یہ پچھلوں کی باتیں ہیں، تو جو تم سے پہلے جھٹلاتے تھے انہیں نہیں دیکھا ہم نے کیسے مار دیا، ان پر کیا عذاب آیا، یہ عقل میں نہیں آتا کہ جو اس عقیدے کا انکار کرتا ہے آخرت کا، قیامت کا، خدا کا عذاب اسے گھیر لیتا ہے۔ تو تم پچھلے کو تو پھر اس طرح بھی تو سوچو۔ جب اپنی طرف سے اللہ تعالی نے دلائل دے دیے عقل کی بنیاد پہ، فرمایا اب فیصلے کی بات ایک ہی رہ گئی، اور وہ یہ ہے کہ قیامت آ جائے۔ ان ربک یقضی بینہم بحکم، اللہ اپنے حکم کے ساتھ فیصلہ کر دے گا، اپنی حکومت کے ساتھ، حکم کے ساتھ، اقتدار کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، اور اللہ انہیں الگ الگ کر دے گا۔ وہ بتا دے گا کہ کون حق پہ ہیں، کتنے حق پہ ہیں، کون جھوٹ بول رہا تھا، کتنا جھوٹ بول رہا تھا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، اور اللہ غالب ہے، اس کی طاقت ہے، وہ اپنی طاقت کو استعمال کرے گا، اور علیم، علم والا ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، اسے علم ہے کہ لوگ کس سمت میں چل رہے ہیں، اسے علم ہے کون حق کا ساتھ دے رہا ہے، کون حق کا مخالف ہے۔ اور آپ فتوکل علی اللہ، اللہ پہ بھروسہ کیجیے، اپنے کام پورے کر کے نتائج اللہ کے حوالے کر دیجیے۔ آپ کو ہم نے رسالت دی ہے، لوگوں کو ڈرانا ہے، سنانا ہے، سمجھانا ہے، شفقت کے ساتھ پیش آنا ہے، آپ اپنا کام کیجیے، فتوکل اللہ، اور اللہ کے حوالے کر دیجیے۔ انک بلا شبہ علی الحق المبین، آپ صاف صاف حق پہ ہیں، آپ بالکل سچائی پہ ہیں، آپ کے متعلق کوئی تردد، کوئی شبہ، اس کی گنجائش بھی نہیں ہے، آپ سچائی کے ساتھ بھیجے گئے ہیں۔ اور اس کائنات کی سب سے بڑی سچائی اور اٹل حقیقت اللہ کی توحید ہے، اللہ کی وحدانیت ہے۔ کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو کسی دلیل کے ذریعے بھی کسی قسم کا شرک اللہ کے ساتھ ثابت کر سکے۔ ہم نے ایسے مستحکم اور ٹھوس پیغام کے ساتھ آپ کو بھیجا ہے، انک علی الحق المبین، آپ تو صاف صاف سچائی پہ ہیں، صحیح اور کھلی راہ پر ہیں۔ اس راہ میں دور دور تک، انتہا تک کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو شرک اور کفر پہ مبنی۔ آپ کی یہ بات کہ یہ کافر ایمان کیوں نہیں لاتے، آپ کا یہ کڑنا اور آپ کے قلب مبارک پہ اس کا اثر، انک لا تسمع الموتى، اور آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، یہ مرے ہوئے ہیں، اور جو کوئی مر گیا ہے، جیسے مردے اس چیز کو نہیں سنتے جو ان کو نفع دیتی ہے، ایسے ہی یہ کافر بھی نہیں سنتے۔ ولا تسمع الصم الدعاء، اور نہ ہی آپ سنا سکتے ہیں بہروں کو پکار، الدعاء پکارنا، جب اذا ولوا مدبرین، جب وہ پیٹھ پھیر کے بھاگ رہے ہوں تو آپ ان کا کچھ نہیں کر سکتے۔ دو چیزوں کے متعلق اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان مردوں کو آپ نہیں سنا سکتے، یعنی یہ کافر مردے ہیں، انہیں نہیں سنایا جا سکتا۔ اس سے بعض لوگوں نے یہ دلیل لی ہے کہ مردے قبروں میں نہیں سنتے، کیونکہ وہ کہتے ہیں قرآن پاک میں یہ آ گیا ہے، لیکن یہ جو آیا ہے نا کہ لا تسمع الموتى، اس مقام پہ اللہ تعالی نے صرف تشبیہ دی ہے۔ اصل یہ بحث آتی ہے سورہ روم میں 21ویں پارے میں، اور صرف اتنی سی بات خیال کر لینی چاہیے کہ یہ مسئلہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے زمانے سے مختلف تھی آ رہا ہے، اور اصول کی بات ہمیشہ یاد رکھو، جو چیز بھی صحابہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اختلاف پہ تھی، امت میں قطعی حتمی فیصلہ کبھی نہیں کیا جا سکتا، امپاسبل، بالکل ناممکن کہ صحابہ رضی اللہ عنہ ایک مسئلے میں اختلاف پہ ہوں اور دو گروپس ہو گئے ہوں، کوئی یہ کہتا ہو، کوئی کچھ کہتا ہو،
اب اس کا فیصلہ قیامت تک نہیں ہو سکتا کہ کون حق پہ، دونوں ہی حق پہ ہیں، دونوں کے پاس دلائل ہیں۔ اس میں ایکسیپشن صرف اتنی سی ہے کہ دونوں طرف اجتہاد ہو، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس آدمی کا اجتہاد زیادہ کتاب و سنت کے ساتھ ہے اور اس آدمی کا اجتہاد کتاب و سنت کے ساتھ کم ہے، اور یہ بھی سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے۔ کہاں ہم جیسے گناہ گار لوگ اور کہاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا اجتہاد، اس پہ بیٹھ کے فتوے دینے لگیں اور بات کرنے لگیں، وگرنہ جتنی چیزیں صحابہ رضی اللہ عنہ میں مختلف بھی ہو گئی ہیں، اختلاف ہو گیا، ایسے تھا یا ایسے تھا، اب اس کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونچی آواز سے آمین کہتے تھے یا آہستہ آواز سے، دونوں طرف دلائل۔ اب کوئی آدمی کہے کہ آہستہ آواز سے کہتے تھے اور اونچی آواز کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے، غلط بات ہے، اس کی بھی کوئی نہ کوئی دلیل ہے۔ اور کوئی کہے ہمیشہ اونچی آواز سے کہتے تھے اور آہستہ آواز کی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے۔ دونوں طرف صحابہ رضی اللہ عنہ میں بھائی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس لیے ان مسائل میں آدمی کو کبھی بھی قطعی اور حتمی فیصلے نہیں کرنے چاہیے، نہ بیٹھ جانا چاہیے اس کام کے لیے۔ مردے سنتے ہیں یا نہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وغیرہ کا مسلک یہی تھا کہ نہیں سنتے، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اور بڑے بڑے اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ کا مسلک تھا کہ سنتے ہیں۔ تو اب کوئی حتمی اور قطعی فیصلہ کر دے کہ سنتے ہیں یا نہیں سنتے، نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ جو آدمی ایسے فیصلے کرنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی کبھی وہ اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے الیاذ باللہ یہ صحابہ رضی اللہ عنہ کی جماعت کی گمراہ تھی، اور یہ بہت بڑی جسارت ہے، کفر کی حرکتوں میں سے ایک حرکت ہے۔ یہاں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات اگر آپ کے ذہن میں ہو، اس دن ہم نے عرض کی تھی کہ انہوں نے کہا نبیذ کے بارے میں، انہوں نے کہا اگر کوئی مجھے کہے کہ نبیذ پر حرام ہونے کا فتویٰ دو تو میں ہرگز حرام ہونے کا فتویٰ نہیں دیتا، کیونکہ اگر میں یہ فتویٰ دوں گا تو اس سے صحابہ رضی اللہ عنہ کی ایک جماعت ہے پوری، اس کو فاسق کہنے کا گناہ لازم آتا ہے، اور اگر تم کہو کہ میں پی لوں تو فرمایا پوری دنیا بھی دو تو بھی میں نہیں پیتا۔ یہ احتیاط کا مسلک، اس لیے اس کی اصل بحث تو ہے سورہ روم میں، وہاں بات آئے گی۔ سر دستی عرض کیا ہے کہ بعض مفسرین نے اس پہ لکھا ہے یہاں پہ بھی، تو آدمی کو ان معاملات میں قطعی اور حتمی باتیں نہیں کرنی چاہیے، اور عوام میں اس مسئلے کو چھیڑنا کہ سارے ہی مردے سنتے ہیں، جو کسی کی قبر پہ جا کے بات کرتا ہے وہ سنتے ہیں، یہ ایک طرح کا شرک کا دروازہ کھولنا ہے۔ لوگوں کو بچانا چاہیے اس چیز سے بھی، ان کے عقیدے کا تحفظ زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اگر کوئی آدمی بہرا ہے وہ آپ کی آواز نہیں سنتا، خاص طور پہ جب یہ پیٹھ پھیر کے بھاگ رہے ہوں، سننا ہی نہ چاہتے ہوں، تو آپ اسے کیسے سنائیں گے؟ سمجھ ان کافروں کو ہے، مانتے نہیں ہیں، یہ جان بوجھ کے بہرے بنے ہوئے۔ ایک آدمی سو رہا ہو نا تو اسے تو کوئی آدمی اٹھا دے، اور ایک سوتا بن رہا ہو اسے کون اٹھائے؟ صحیح ہے نا؟ صبح پتا ہے کہ اسکول جانا ہے اور وہ بچہ رضائی اوڑھ کے لحاف اوڑھ کے وہ سوتا بن رہا ہے، اب اس سوتے بنے ہوئے کو کون اٹھائے؟ اگر سو رہا ہوتا تو پھر تو کوئی ترکیب تھی۔ یہی حال ہے ان کا، سنتے ہیں، جانتے ہیں یہ سب کچھ حق ہے، اس کے باوجود ان کا حال یہ ہے وما انت بہادی العمیٰ، اور آپ نہیں دکھا سکتے اندھوں کو، جو اندھے ہیں وہ اپنی آنکھیں خود نیچے ہوئے ہیں، اندھے بنے ہوئے ہیں، تو جو اندھا بنا ہوا ہے اسے کون دکھائے؟ عن ضلالتہم، ان کی گمراہی سے آپ انہیں لا نہیں سکتے، اس لیے کہ اندھا جو ہوتا ہے پیدائشی طور پہ وہ تو ہوا معذور، اور نظر جو ہے وہ مادے کا اور نگاہ کا تصادم ہے نا، پھر ہی نظر آتی ہے کوئی چیز۔ جیسے سنوائی ہے، سننا ہے، تو یہ سننا جو ہے یہ آواز اور قوت سامع، اس کا تصادم ہے، یہ چیزیں ٹکراتی ہیں تو آواز پیدا ہوتی۔ اسی طرح نگاہ ٹکراتی ہے مادے سے کسی چیز سے تو نظر پیدا ہوتی ہے۔ تو جو لوگ خود اپنے لیے گمراہی کو ترجیح دیں،
آپ انہیں کیسے دکھا سکتے ہیں؟ ان تسمعوا، آپ سنا سکتے ہیں، الا من یؤمن بآیاتنا، اس کو جو ہمارا یقین رکھتا ہے۔ اوپر فرمایا تھا آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، یہاں فرمایا آپ سنا سکتے ہیں۔ اس لیے اس آیت کے ضمن میں بہت سے مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں یہ بحث ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے محض تشبیہ دی ہے کہ عام طور پہ جیسے آدمی مردوں کو نہیں سنا سکتا، مردہ کسی نفع کی بات کو سن نہیں سکتا، آپ اسے 1000 بار جا کر کہیں کہ تمہارے گھر میں یہ ہو گیا، اٹھو کچھ کرو، کچھ نہیں۔ اسی طرح فرمایا کافر یہ جان بوجھ کے گمراہ ہو رہے ہیں اور انہیں کوئی نہیں سنا سکتا، الا من یؤمن بآیاتنا، ہاں آپ اسے سنا سکتے ہیں، یعنی آپ کا سنانا نفع دیتا ہے ان لوگوں کو جو یقین رکھتے ہیں، فہم مسلمون، اور وہ مسلمان ہیں، صحیح حال میں ہیں، اسلام کو انہوں نے قبول کیا ہے۔ ان کافروں کا تو حال یہ ہے کہ یہ اس وقت تک نہیں مانیں گے وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، جب ان پر ہماری بات آ پڑے گی۔ آخری بات عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو زمانہ آئے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زمین پہ کوئی کچا اور پکا گھر ایسا نہیں رہے گا جہاں میرے طریقے کے مطابق نماز نہ پڑھی جائے اور اللہ کی عبادت نہ کی جائے۔ اور آپ نے فرمایا کوئی خیمہ چاہے وہ اونٹ کے بالوں سے بناؤ اور چاہے وہ خیمہ کسی بھی چیز سے بناؤ، کچا گھر ہو یا پکا ہو، آپ نے فرمایا میرے طریقے کے مطابق جب تک نماز نہیں پڑھی جائے گی قیامت نہیں آئے گی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد تو پوری دنیا مسلمان ہو جائے گی۔ اس کے بعد ان کی 2 نسلیں اور بھی ایسے ہی رہیں گی، اور بعض روایات میں 3 نسلوں کا ذکر ہے، پھر آہستہ آہستہ لوگ کفر کی طرف چلیں گے، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدترین لوگ ہوں گے جن پہ قیامت قائم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس دور کا ذکر کیا ہے، فرمایا وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، جب عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد ہماری بات ان پر پڑے گی، ہمارا عذاب ان کے پاس آئے گا، وہ قیامت کی علامتیں ظاہر ہونا شروع ہوں گی۔ یہ تو اب جو علامتیں آ رہی ہیں یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی آ رہی ہیں، حضرت مہدی کے آنے کی، منصور کے آنے کی، ان لوگوں نے تو آنا ہی ہے۔ اس لیے جتنی آہستہ آہستہ علامتیں پوری ہو رہی ہیں اللہ ہی جانتا ہے کہ اب یہ کب تک پوری ہوں گی اور اس کے بعد اصل چیزیں کب کھلیں گی، لیکن اس کے بھی بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق کہا ہے کہ اخرجنا لہم، ہم ان کے لیے نکالیں گے، ان کافروں کے لیے دابتن، ایک جانور۔ اخرجنا کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ یہ جانور پیدا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ نے کہا ہم زمین سے نکالیں گے۔ تو کلمہم، جو ان کے ساتھ بات کرے گا، ان الناس، کہ لوگ، اس لیے بات کرے گا کہ ان الناس کانوا بآیاتنا، لوگ ہماری آیات کو، ہمارے پتوں کو لا یوقنون، ایمان نہیں لاتے ہیں، یقین نہیں کرتے۔ لیکن جب یہ جانور نکلے گا، لوگوں سے باتیں کرے گا، اسی کے ساتھ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس جانور کے نکلنے کے بعد جو ایمان لائے گا اس کا ایمان سے نفع نہیں دے گا۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ جب ہماری بات پوری ہو جائے گی، وقال قول، یعنی قیامت بس بالکل قریب آ جائے گی، اس وقت ہم زمین سے ایک جانور کو نکالیں گے۔ عجیب چیز ہوگی، اور عجیب و غریب جو چیزیں ہوتی ہیں نا، ان کی خصوصیت یہی ہوتی ہے کہ جب تک یہ ظاہر نہ ہو تب تک پتہ نہیں چلتا۔ تو اس لیے اس عجیب و غریب چیز کے متعلق کہا ہے کہ وقت آ جائے گا جب ہم اسے نکال دیں گے جانور کو۔ تو عجیب و غریب چیزیں، جیسے آج فرض کر لیجئے آج سے 200 برس پہلے، 300 برس پہلے کوئی آدمی یہ کہتا کہ اس طرح فیکس مشین ہوتی ہے اور اس طرح یہ چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ عجیب چیز تھی نا، وہ تو سمجھ میں نہیں آتی، اب سمجھ میں آتی ہے۔ اب کوئی آپ سے کہے کہ آج سے 500 سال بعد ایسے ہوگا کہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس مشین میں آپ چلے گئے اور اگلے منٹ میں آپ ہندوستان دوسری مشین میں نکل آئے، تو یہ بڑی عجیب چیز معلوم ہوتی ہے کہ انسان کیسے ایسے شفٹ ہو جائے گا۔
اور عجیب اس کو معلوم نہیں ہوتی جو زیادہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں اور الیکٹرانکس میں گیا ہوا ہو، اس کے لیے تو ممکن ہے اب بھی عجیب نہ ہو، باقی چیز بڑی عجیب ہے کہ جہاز بھی نہ اڑے، کرائے بھی نہ ہو، یہاں سے آدمی ایک مشین میں بیٹھا دوسری مشین میں سے نکل گیا، یہ عجیب و غریب چیزیں۔ ایسے ہی یہ جانور بھی عجیب و غریب چیز، یہ نکلے گا اور لوگ اس سے بات کریں گے۔ حدیث میں اس کی تفصیلات کچھ آئی ہیں، لیکن اس موقع پہ جتنی چیزیں لکھی گئی ہیں اگر وہ حدیث سے ثابت نہ ہو، صحیح حدیث سے، تو ان پہ اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ خود ابن کثیر رحمت اللہ علیہ جیسے آدمی یہاں انہوں نے بعض روایات نقل کر دی ہیں جو صحیح نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق جو چیزیں ارشاد فرمائی ہیں ترمذی کی اور ابن ماجہ کی روایت میں آتا ہے اور مسند احمد میں بھی آتا ہے۔ عبداللہ ابن بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے ساتھ لے گئے مکہ مکرمہ میں ایک جنگل میں جو مکہ مکرمہ سے قریب تھا، اور وہاں پر خشک زمین تھی اور اس زمین کے ارد گرد ریت بھی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زمین سے وہ جانور نکلے گا جس کا یہ ذکر آیا۔ اور ابن بریدہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کے ساتھ حج کیا کئی برس کے بعد، فارانا صالح، تو ہمارے والد نے ہمیں وہ جگہ دکھائی اور انہوں نے کہا یہاں سے وہ جانور نکلے گا۔ اسی طرح یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بھی آئی ہے اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول الآیات خروجن، جب قیامت قریب آ جائے گی تو اس وقت جو سب سے پہلی نشانی بڑی ظاہر ہوگی وہ سورج کا طلوع ہونا ہے مغرب کے بعد، وخروج الدابۃ علی الناس ضحی، اور جب سورج بلند ہو جائے گا تھوڑا سا، جیسے 10 بجے کا وقت، 11 بجے کا وقت، ایسے وقت میں آپ نے فرمایا وہ جانور جو زمین سے نکلے گا یہ ہوگی وہ نشانی جو قیامت کا پتہ لوگوں کو دے گی۔ یہ احادیث آئی ہیں یہاں، اور ترمذی میں بھی ایسی روایات آئی ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ہوں گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اتنی باتیں ارشاد فرمائی ہیں، باقی اس جانور کے متعلق بہت سی چیزیں اور بھی ہیں، لیکن اس میں رازی رحمت اللہ علیہ نے صحیح چیز لکھی ہے۔ رازی کہتے ہیں قرآن اس سے زیادہ تو کچھ بتاتا نہیں، اور جو صحیح احادیث آئی ہیں ہم ان پہ اعتبار کرتے ہیں، اور جو باقی روایات جن میں صحت نہیں ہے ہم ان چیزوں کو ماننے کے کچھ مکلف بھی نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے قرب میں جب ہماری بات پوری ہو جائے گی، یعنی یہ کفر کا سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ آج یہ ہیں مکہ والے، کل ان کے بعد کی نسلیں آئیں گی، ہوتے ہوتے قیامت کے قرب میں بھی کچھ نسلیں آئیں گی، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ ایک زمین سے جانور نکلے گا جو ان سے باتیں کرے گا۔ کیا بات کرے گا؟ تو کلمہم، بات کرے گا تو کیا بات کرے گا؟ کچھ حضرات کا خیال ہے جو ابن ماجہ کی بھی روایت میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ بتائے گا کہ تم مومن ہو اور تم کافر ہو۔ وہ دنیا گھومے گا اور لوگ اس کو کچھ نہیں کر سکیں گے، مار نہیں سکیں گے، اور وہ بتائے گا ہر ایک کو کہ تم میں ایمان ہے اور تم میں نہیں ہے۔ کچھ مفسرین اس طرف بھی گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ تکلمہم، وہ لوگوں سے بات کرے گا کہ ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، وہ بار بار کہے گا کہ لوگ اللہ کے پتوں پر، اللہ کی نشانیوں پہ یقین نہیں رکھتے، میں اللہ کی نشانی ہوں، یقین کرو اب قیامت آنے والی۔ تو یہ باتیں لوگوں کو سکھائے گا، جو کچھ بھی وہ کہے گا، مگر یہ ایسی چیز ہے جو بظاہر ہم میں سے کسی کی زندگی میں ہونا ممکن نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا، پھر اس کے بعد ان کا حکومت کرنا، پھر انتقال فرمانا، پھر ان کی نسلوں کا چلنا بہت دور ہے۔ بس